اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو احادیث پیش کی تھی معصوم کی طرف سے جو مروی ہیں اذان اور اقامت کے ثواب کے حوالے سے، تو آج انشاءاللہ مزید احادیث معصوم جناب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک بندے نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اپنے افلاس اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا جب اذان سنیں تو کلمات اذان کو مؤذن کے ساتھ دہراؤ تو انشاءاللہ آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سفینۃ البحار میں مروی ہے کہ ایک شخص نے امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مولا کی خدمت میں اپنی بیماری اور عدم اولاد کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر میں بلند آواز سے اذان کہا کرو۔ تو ایک سال بعد وہ آیا امام کی خدمت میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد بھی عطا فرمائی اور اس کی بیماری بھی ختم کر دی۔ روایت میں ہے کہ اگر ایک بندے کے سر میں درد رہتا ہے مسلسل، تو وہ اذان اور اقامت کسی کاغذ پر لکھ کر اگر سر پر باندھے تو اس کا سر کا درد انشاءاللہ کم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا پیغمبر رحمت نے، جو شخص مؤذن کی اذان میں کلام کرے گا، بات کرے گا، تو موت کے وقت اس کی زبان میں لکنت ہوگی، مشکل ہوگی، مطلب جب اسے تلقین پڑھائی جائے گی یا شہادتین پڑھایا جائے گا تو اس کی زبان میں لکنت ہوگی۔ اسی طرح حدیث میں ہے جو شخص مسلمانوں کی بستی میں اذان دے اس کے لیے بہشت واجب ہے۔ تو اذان کے لیے ضروری ہے کہ بندہ قربتاً اللہ اذان دے، اللہ کی رضا کے لیے اذان دے۔ وسائل الشیعہ میں چوتھی جلد ہے وسائل الشیعہ کی، اس میں حدیث موجود ہے۔ امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا مولا میں آپ کا محب ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ مجھے آپ سے نفرت ہے، آپ میرے محب نہیں ہو۔ اس نے کہا مولا اس کی ریزن کیا ہے؟ مولا نے فرمایا تم اذان دیتے ہو؟ اس نے عرض کی جی مولا میں اذان دیتا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا تم نے اذان کی اجرت طے کی ہوئی ہے، اس لیے آپ میرے محب نہیں ہو، مجھے آپ سے نفرت ہے۔ یہ روایت حدیث وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 75۔ اس لیے میرے محترم سامعین گرامی قدر کوشش کرنی چاہیے اذان، اقامت قربتاً اللہ، رضا الہی کی خاطر بندہ اذان بھی کہے تو قربتاً اللہ، اقامت بھی پڑھے تو وہ بھی قربتاً اللہ۔ خداوند منان آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔